السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن والاه اما بعد۔ معزز ناظرین، خلاصہ تراویح کی اس مجلس میں آج ہم آپ کے سامنے پارہ نمبر 18 کی مختصر تفصیل بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ پارہ نمبر 18 کی جو سب سے پہلی سورہ ہے سورۃ المؤمنون، سورہ نمبر 23۔ مومنون ظاہر سی بات ہے مومن کی جمع ہے، آپ جانتے ہیں، اور پہلی ہی آیت میں یہ لفظ آیا ہوا، اسی مناسبت سے اس سورہ کو سورۃ المؤمنون کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 1 سے 11 میں مومنوں کی مختلف صفات کا تذکرہ کیا ہے، ان کی خوبیاں بیان کی ہیں، اور پھر بدلے میں ان کو جو اللہ کی طرف سے ملے گا اللہ نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ نے کہا قد افلح المؤمنون، مومنین کامیاب ہو گئے۔ کون سے مومنین؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نماز میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، جو بری چیزوں سے لغو چیزوں سے دور رہتے ہیں۔ والذین هم للزکاة فاعلون، جو زکوٰۃ دیتے ہیں۔ والذین هم لفروجہم حافظون، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ آگے اللہ نے کہا جو امانتوں کا خیال رکھتے ہیں، وعدوں کا خیال رکھتے ہیں۔ پھر سے اللہ نے آخر میں کہا جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ کیا فائدہ ہے؟ اولئک هم الوارثون، یہی لوگ وارث ہیں کس کے؟ الذین یرثون الفردوس، جنت الفردوس کے، جو جنت کا سب سے اعلیٰ مقام ہے۔ ہم فیہا خالدون، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو جنت الفردوس میں جانا ہے تو یہ صفات، یہ خوبیاں، یہ کوالٹیز اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کیجئے۔ آگے اللہ رب العالمین نے انسانوں کی تخلیق کا تذکرہ کیا ہے کہ مختلف مرحلوں سے ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ پھر آگے اللہ نے چل کر کے حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا، بلکہ اس سورہ میں بھی مختلف جو ہے پیغمبروں کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے۔ آیت نمبر 23 سے 50 میں قوم نوح، قوم عاد، قوم شعیب، قوم موسیٰ، ان تمام کا تذکرہ اللہ نے بڑے اختصار کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ ان کی ہلاکت و بربادی کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے۔ آیت نمبر 51 تک جب ہم پہنچے، ہم تذکرہ نہیں کر رہے ہیں نبیوں کا کیونکہ ہم نے تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا پارہ نمبر 12 میں بطور خاص۔ 51 میں اللہ نے انبیاء اور رسولوں کو مخاطب کر کے اس بات کا حکم دیا، فرمایا یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو پاکیزہ اور حلال چیز کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ تو یہ حلال مال کی اہمیت ہے کہ اللہ نے رسولوں کو بھی حلال مال کھانے کا، استعمال کرنے کا حکم دیا ہے، تو ہم مومنوں کو بدرجہ اولا حلال کا اہتمام کرنا چاہیے۔ آگے اللہ رب العالمین نے قیامت کا تذکرہ کیا ہے اور فرمایا گھاٹا، خسارہ، نقصان کس کا ہوگا؟ کس کا ہوگا؟ جو رب کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتا، جو رب کے ساتھ شرک کرتا ہے، اور جو دنیا کے اندر اللہ کی بتائی ہوئی تعلیمات اور قوانین کی روشنی میں زندگی نہیں گزارتا ہے۔ وہیں پر اللہ رب العالمین نے ان نیک لوگوں کا تذکرہ کیا ہے جو اللہ کی باتوں پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے اور اللہ کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں۔ ان کا بہترین بدلہ بھی اللہ نے ذکر کیا ہے، اور اللہ نے یہ بھی کہا وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، کہ اگر ہم لوگوں پر رحم نہ کریں اور انہیں مصیبتوں میں چھوڑ دیں تو اسی میں پڑے رہیں گے، لیکن ہم لوگوں کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کرتے رہتے ہیں۔ اللہ نے آیت نمبر 78 سے 92 میں اپنی عظمت کا تذکرہ کیا ہے کہ وہی اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں کان، آنکھ اور دل بنائے، تمہارے لیے زمین میں بہت ساری چیزوں کو پھیلا دیا، لیکن تم ہے کہ اللہ پر ایمان ہی نہیں لاتے ہو، اللہ پر تم ایمان نہیں رکھتے ہو، بلکہ اللہ کے ساتھ کسی اور کی بھی عبادت کرتے ہو۔ حالانکہ ان کا عقیدہ ہے، ان کا ماننا ہے کہ ساری چیزوں کو پیدا اللہ نے کیا ہے، جیسا کہ اللہ نے کہا قُل لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، کہہ دیجئے کہ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے، لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، کہ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے کس کا ہے؟ تو کہیں گے اللہ کا ہے۔ تو آپ ان سے سوال کرو کہ ہر چیز کی بادشاہت کس کے ہاتھ میں؟ کہیں گے اللہ کے ہاتھ میں۔ کہ آپ ان سے پوچھو کہ ساتوں آسمانوں کا، زمین کا اور عرش عظیم کا مالک کون ہے، رب کون ہے؟ کہیں گے اللہ۔ تو آپ ان سے کہو کہ بھائی جب سب کچھ مانتے ہو تو کہاں بھٹک رہے ہو، کہاں پھر رہے ہو، کہاں پاگل ہو کر کے دیوانہ بن کر کے یہاں وہاں جا رہے ہو؟ بل اتیناہم بالحق وانہم لکاذبون،
سچی بات تو یہ ہے کہ ہم نے انہیں حق دیا لیکن یہ جھٹلاتے ہیں، اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں، کبھی اللہ کا بیٹا بناتے ہیں، کبھی اللہ کے لیے کوئی بیٹیاں بناتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں کبھی کچھ کرتے ہیں، جبکہ اللہ ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ آگے اللہ نے بات ذکر کیا ہے کہ شیطانی وسوسوں سے، شیطانی خیالات سے بچنا چاہتے ہو اور شیطان تمہارے پاس نہ آئے، اس سے بچنا چاہتے ہو تو دعا پڑھا کرو، ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، اے میرے رب میں تیری پناہ چاہتا ہوں شیاطین کے وسوسوں سے، واعوذ بک ربی ان یحضرون، اور اے میرے رب میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ شیاطین میرے پاس حاضر ہوں۔ تو آپ شیطانی وسوسوں سے اور شیطان کی آمد سے آپ بچ جائیں گے، اس کی لپیٹ اور چپیٹ سے آپ بچ جائیں گے۔ اللہ نے تذکرہ کیا آیت نمبر 99 میں اور 100 میں، فرمایا موت کے وقت انسان کی آرزو کیا ہے؟ موت کے وقت انسان آرزو کرتا ہے، یعنی جس نے نیک عمل نہیں کیا، دنیا کی زندگی کھلواڑ میں، کھیل کود میں، تماشے میں گزار دیا، اللہ کہتے ہیں حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، جب اس کے پاس موت آتی ہے تو کہتا ہے میرے رب واپس کر دے، کیوں؟ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، نیک عمل کرنا رہ گیا تھا، چھوڑ چکا تھا، میں بھول گیا تھا، تاکہ واپس کر دے، تاکہ دوبارہ نیک عمل کر لو۔ کلا، اللہ کہتے ہیں ہرگز، کبھی نہیں، ناممکن، انہا کلمۃ ہوا قائلھا، یہ کہنے والے کی بات تھی، اس کے دل میں آیا، کہہ دیا اس نے، لیکن ہمارے ہاں قانون ہے کہ اب یہ مرے گا، وہ من ورائہم برزخ، تو مرنے کے بعد اس کی ایک زندگی ہے جسے برزخی زندگی کہا جاتا ہے، کب تک؟ الی یوم یبعثون، قیامت قائم ہونے تک یہ جو ہے سلسلہ چلتا رہے گا۔ اس کے بعد اللہ نے قیامت کا تذکرہ کیا۔ بنیادی طور سے انسانی زندگی کے 4 مرحلے، یا انسان 4 زندگیوں سے، 4 عالم سے ہو کر گزرتا ہے۔ پہلا عالم ماں کا پیٹ، یعنی ماں کے پیٹ میں انسان رہتا ہے، وہ ایک زندگی ہے، مختصر زندگی، سب سے مختصر۔ اس کے بعد کی زندگی جو ہے، یہ جو انسان پیدا ہوتا ہے اور موت تک کی زندگی، 40 سال، 50 سال، 60 سال، جو بھی انسان کی زندگی ملتی ہے، یہ اس سے تھوڑی بڑی ہوتی ہے، لمبی ہوتی ہے۔ اس کے بعد برزخ کی زندگی، قیامت تک، قیامت کم آئے گی اللہ عالم، جو پہلے انسان جن کا انتقال ہوا اب جو ہے وہ یہاں قیامت تک رہیں، کتنی لمبی زندگی ہوگی ان کی، تو پچھلی زندگی سے یہ اور لمبی زندگی ہے، یعنی مرنے سے لے کر کے قیامت قائم ہونے تک کی جو زندگی ہے اسے برزخی زندگی کہا جاتا ہے۔ قیامت قائم ہوگی، اس کے بعد آخرت کی زندگی کا آغاز ہوگا جو سب سے لمبی زندگی ہے، کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ تو یہ 4 زندگیوں سے انسان گزرتا ہے۔ آگے اللہ نے قیامت کا تذکرہ کیا، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، جب سور میں پھونک مارا جائے گا، فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ، اس دن کوئی رشتہ داری، کوئی خاندان، کوئی عہدہ کام نہیں آئے گا، وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، نہ ہی آپس میں ایک دوسرے سے سوال کریں گے، کیونکہ پتہ ہے جواب کوئی نہیں دینے والا۔ بس جس کے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا وہ کامیاب، جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا تو اس کا گھاٹا، خسارہ اور نقصان ہوگا، اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ جہنم میں جائے گا تو اللہ سے کہے گا اے اللہ دنیا میں بدبختی غالب آ گئی، ہم گمراہ ہو گئے تھے، اے اللہ یہاں سے واپس کر دے، دنیا میں جائیں گے تو ہم جو ہے نیک عمل کریں گے، اچھا کام کریں گے، تو اللہ رب العالمین ان سے سوال کریں گے کہ ہم نے تمہیں عمر دی تھی، زندگی دی تھی، اب پڑے رہو، یہیں پڑے رہو، یہ کوئی مذاق نہیں، ہمارے یہاں قانون چلتا ہے، اسی قانون کے تحت اب یہاں تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے۔ آگے اللہ کہتے ہیں سورہ کے اخیر میں افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ سمجھتے ہو ہم نے تمہیں دنیا میں بیکار پیدا کیا ہے، وانکم الینا لا ترجعون، تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے۔ یاد رکھو فتعال اللہ الملک الحق، اللہ بلند ہے، بادشاہ ہے، حق ہے، سچا ہے، اس کی بات میں جھوٹ نہیں ہوتا۔ جو اللہ کی عبادت کرے گا، اللہ کو پکارے گا تو وہ کامیاب، لیکن جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارے جس کی کوئی دلیل نہیں ہے تو ایسے بندے سے اللہ خصوصی حساب لے گا۔ دعا کرتے رہو رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اے میرے رب تو معاف کر دے، رحم فرما، اس لیے کہ تو سب سے بہترین رحم کرنے والا ہے۔ یہاں پر سورۃ المومنون مکمل ہوتی ہے، اس کے بعد سورۃ النور سورہ نمبر 24 کا آغاز ہوتا ہے، اور یہ وہ سورہ ہے جس کے اندر اللہ نے کئی ایک احکام بیان کیے ہیں، کئی ایک قوانین بیان کیے ہیں بطور خاص گھریلو زندگی کے مسائل کے حوالے سے۔ اسے سورۃ النور کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اللہ نور ہے اور اسی نور کے نام پر یہ سورہ ہے، اور آگے اللہ نے اس نور کا تذکرہ بھی کیا، اس کی مثال بھی بیان کی ہے۔ اس سورہ کے اندر سب سے پہلی بات جو اللہ نے بیان کی، سب سے پہلی آیت میں ہی کہا سورۃ انزلناہا وفرضناہا، کہ یہ سورہ ہم نے نازل کیا اور ہم نے اس کے اندر کئی ایک باتیں فرض کی، قانون بنایا۔ پہلا قانون کیا؟ زانی اور زانیہ کی سزا۔ اللہ نے کہا ایک مرد یا عورت اگر زنا کر لیتے ہیں، غیر شادی شدہ ہے، وہ شادی شدہ میریڈ نہیں ہے، ان میریڈ ہے، تو ان کو 100 کوڑے مارو، 100 کوڑے مارو۔ اور حدیث اس کی وضاحت کرتی ہے کہ اگر وہ شادی شدہ ہیں تو ان کو پتھر سے مار مار کر ہلاک کر دو۔ یہ پہلا قانون۔ دوسرا قانون جو اللہ نے کہا کہ کسی پر تہمت لگانا کہ اس نے زنا کیا ہے، تو ایسی صورت میں کیا اس کی بات کو مان لیں گے؟ اللہ نے کہا نہیں مانیں گے، چاہے وہ تہمت
عورت پر لگے یا مرد پر. یہاں اللہ نے عورت کا نام لیا کیونکہ عام طور پر عورتوں پر ہی الزام لگتا ہے، اس لیے اللہ نے عورت کا نام لیا. لیکن اگر کسی مرد پر بھی الزام لگایا جاتا ہے کہ اس نے زنا کیا ہے، تب بھی یہی قانون ہے. کیا قانون ہے؟ کہ کوئی کسی کے تعلق سے کہتا ہے کہ اس نے زنا کیا ہے تو اسے 4 گواہ پیش کرنا، اپنے علاوہ 3 اور گواہ، جو یہ گواہی دیں کہ ہاں انہوں نے زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ یہ فلاں سے زنا کر رہا تھا، اور دونوں کو ایسی حالت میں دیکھا ہے کہ جس سے زنا کا، بدکاری کا ثبوت ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ ایک جو ہے چادر میں دونوں تھے. اس سے ثابت نہیں ہوگا، اس سے ثابت نہیں ہوگا. 4 گواہ لانا ہے. 4 گواہ نہیں پیش کر سکتا ہے تو اس کی بات قبول نہیں کی جائے گی اور اس کو 80 کوڑے مارے جائیں گے. اس کو 80 کوڑے مارے جائیں گے جس نے یہ الزام لگایا، اور اس کی گواہی قبول نہیں ہوگی اور وہ فاسق ہوگا. ہاں اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو اس کی گواہی قبول ہوگی اور اسے فاسق نہیں کہیں گے، لیکن ہاں 80 کوڑے کی سزا سے وہ بچ نہیں پائے گا. یہ دوسرا قانون. تیسرا قانون، اسی ضمن میں ایک واقعہ بھی آگے اللہ نے ذکر کیا جو آپ جانتے ہیں اما عائشہ رضی اللہ عنہا کے حوالے سے. تیسرا قانون جو اللہ نے کہا لعان کا. ایک مرد ہے جو اپنی بیوی پر زنا کا الزام لگا رہا ہے کہ اس نے اپنی بیوی کو کسی غیر مرد کے ساتھ بدکاری کرتے ہوئے دیکھا. اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ بندہ دیکھا ہے اس نے، لیکن اس کے پاس گواہ نہیں. قانون یہی ہے کہ یہ بھی گواہ پیش کرے گا، لیکن یہ اس کے پاس گواہ نہیں ہے تو کیا کرنا؟ اب یہ اپنی بیوی کو رکھنا بھی نہیں چاہتا کیونکہ اس نے تو دیکھا ہے. تو شریعت کیا کہتی ہے؟ یہ بندہ 4 بار گواہی دے گا اللہ کی قسم کھا کر کے کہ وہ سچا ہے، وہ سچا ہے، اور 5ویں بار قسم کھا کر کے کہے گا کہ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس پر اللہ کی لعنت، اس پر اللہ کی لعنت. یہ تو مرد. عورت بھی یہی کام کرے گی کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کے کہے گی کہ اس کا شوہر جھوٹا ہے، اور 5ویں مرتبہ کہے گی قسم کھا کر کے کہ اگر اس کا شوہر سچا ہے تو اس پر یعنی عورت پر اللہ کا غصہ نازل ہو. اس کو لعان کہتے ہیں. کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ دونوں ہی ایک دوسرے کے لیے لعنت اور ملامت کی دعا اور بد دعا کرتے ہیں. تو یہ قانون ہے، اور پھر اس کے بعد دونوں میں جدائی ہو جائے گی، دونوں میں جدائی ہو جائے گی اور دونوں پھر جو ہے ایک ساتھ نہیں رہیں گے. لعان کا قانون. آیت نمبر 11 سے 20 تک میں اللہ نے واقعہ افک کا تذکرہ کیا. وہ واقعہ جس پر اما عائشہ رضی اللہ عنہا پر زنا کا الزام لگایا نعوذ باللہ منافقوں نے. اس کا پس منظر مختصر میں آپ کے سامنے بیان کر دوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ مریسی، جسے غزوہ بنو مستلق بھی کہا جاتا ہے، واپس آ رہے تھے. راستے میں ایک جگہ آپ نے پڑاؤ کیا. پڑاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. اما عائشہ رضی اللہ عنہا اپنی ضرورت سے گئیں، واپس آئیں تو ان کو لگا کہ ہار غائب ہو گیا ہے، جو وہ ہار ان کی بہن اسما رضی اللہ عنہا کا تھا. تو ہار تلاش کرنے کے لیے گئیں. ادھر یہ قافلہ چلا گیا جس اونٹنی پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سوار تھی. لوگوں نے یہ سمجھا کہ ہلکی پھلکی بدن کی تھی، لوگوں نے یہ سمجھا کہ اس میں ہے، انہوں نے بہت زیادہ توجہ نہیں دی، چلے گئے. واپس جب آئی ہار تو مل گیا، لیکن وہاں دیکھا تو قافلہ جا چکا ہے. پیچھے ایک صحابی تھے جن کی ایک ذمہ داری تھی کہ وہ قافلے کا چھوٹا ہوا سامان اکٹھا کریں اور جا کر کے قافلے والوں سے ملے. صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ. انہوں نے دیکھا کہ اما عائشہ رضی اللہ عنہ، پردے کا حکم نازل ہو چکا تھا لیکن چونکہ پہلے دیکھ چکے تھے اس لیے اندازہ لگا لیا کہ اما عائشہ رضی اللہ عنہ ہے. تو انہوں نے ماجرا پوچھا. اما عائشہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا. انہوں نے اپنی سواری پر سوار کیا اور خود پیدل چل کر کے جا کر کے قافلے والوں سے مل گئے. منافقین بھی تھے. انہوں نے دیکھا تو کہا یہ تنہائی یوں ہی نہیں ہے، کچھ نہ کچھ ہوا ہے. اور مدینہ پہنچتے پہنچتے یہ خبر پورے مدینہ میں پھیل گئی. اما عائشہ رضی اللہ عنہ مدینہ پہنچی، بیمار ہو گئی. انہیں اس واقعے کی کوئی خبر نہیں تھی. 3 صحابہ بھی شامل ہو گئے، حضرت حسان بن ثابت، مصطح بن اساسہ اور حمنہ بنت جحش رضی اللہ عنہم اجمعین. کیونکہ جب افواہ پھیلتی ہے نا تو مطلب کوئی بھی شامل ہو جاتا اس میں، تو شامل ہو گئے. ایک رات مصطح رضی اللہ عنہ کی ماں مصطح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رات کے وقت جا رہی تھی باہر کہ ان کا پیر جو ہے چادر میں پھنس گیا اور وہ گر گئی. تو انہوں نے اپنے بیٹے مصطح کو برا کہا. تو اما عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا تم اپنے بیٹے کو برا کیوں کہہ رہی ہو؟ تو انہوں نے پھر پورا واقعہ بیان کیا کہ آپ کو نہیں معلوم کہ میرا بیٹا بھی اس میں شامل ہو گیا ہے. اما عائشہ رضی اللہ عنہ اس دن سے اور زیادہ بیمار ہو گئی. قصہ مختصر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پوچھا کیا مسئلہ ہے، قبول کر لو اگر اس طرح کی غلطی ہو گئی، اللہ معاف کرنے والا ہے، اور پوری تفصیل. اس کے بعد اما عائشہ رضی اللہ عنہ اپنے ماں باپ کے گھر چلی گئی. ادھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان، پورے مدینے کا ماحول بگڑا ہوا. 1 مہینے تک یہ کیفیت رہی اور پھر اللہ نے سورۃ النور کی 10 آیتیں نازل کی اور کہا ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، کہ جن لوگوں نے یہ کام کیا نا اس کو برا مت سمجھو، اپنے لیے تمہارے لیے خیر تھا. کیوں؟ اس لیے کہ منافقوں کی منافقت اب واضح ہو گئی. تمہیں اس کو اپنے لیے اچھا سمجھنا چاہیے. جب تم نے یہ سنا تو تم نے یہ کیوں نہیں کہا
کہ یہ غلط بات ہے، یہ جھوٹ بات ہے، یہ ہمارے رسول کی بیوی کے تعلق سے یہ بات ہو رہی، ان لوگوں نے 4 گواہ پیش نہیں کہ وہی تمہیں ان کی بات کو ریجیکٹ کر دینا چاہیے تھا۔ اور پھر آگے اللہ نے ام عائشہ رضی اللہ عنہا کی پاک دامنی کا اعلان بھی نازل کیا، اور قیامت تک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی صدیقہ، حمیرہ، عائشہ، ام المومنین رضی اللہ عنہا کا تذکرہ اللہ نے قیامت تک کے لیے قرآن میں رکھ دیا اور ایک قانون پاس کیا۔ فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، جو لوگ مسلمانوں میں، مومنوں میں فحاشی، بدکاری، بے حیائی پھیلاتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں بھی دردناک عذاب اور آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے اسی ضمن میں ایک واقعہ بھی بیان کیا کہ مصطح بن اساسہ رضی اللہ عنہ یہ جو ہے ام عائشہ رضی اللہ عنہ کے رشتہ دار تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے رشتہ دار تھے، غریب تھے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کی کفالت کرتے تھے۔ لیکن جب اس واقعے میں یہ بھی شامل ہو گئے تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان کا خرچہ پانی اٹھانا بند کر دیا، ان کی کفالت کرنا چھوڑ دیا کہ میری بیٹی پر زنا کا الزام لگانے والوں میں یہ بھی شامل ہے، اور انہوں نے اس بات کو قبول کر لیا۔ اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی، اور اللہ نے کہا کسی بھی مالدار کے لیے مناسب نہیں ہے کہ جن کی مدد کر رہا تھا ان کی مدد سے ہاتھ اٹھا لے، ان کی مدد سے ہاتھ اٹھا لے، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، معاف کر دو، اللہ بھی معاف کرنے والا ہے۔ کیا تمہیں پسند نہیں کہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے؟ تو کہا بلا بلا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سنا تو کہا کیوں نہیں، مجھے پسند ہے کہ اللہ میرے گناہ کو معاف کرے، اور اس کے بعد پھر سے انہوں نے مصطح کو معاف کر کے ان کا خرچہ پانی اور کفالت کرنا دوبارہ سے شروع کر دیا۔ آگے اللہ نے قیامت کا تذکرہ کیا کہ قیامت کے دن انسان کی زبان، ہاتھ اور پیر سب گواہی دیں گے، سب گواہی دیں گے، اور اللہ نے یہ بھی ذکر کیا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، کہ خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے اور خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے، لیکن اچھے مرد اچھے عورتوں کے لیے اور اچھی عورتیں اچھے مردوں کے لیے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ گھروں میں داخل ہونے کے آداب اللہ نے ذکر کیا آیت نمبر 27 سے 29 میں، کسی کے گھر میں جب جاؤ تو اجازت لے لو، اجازت مل جائے تو گھر میں داخل ہو جاؤ، سلام کر لو، اور پھر جب کام ہو جائے تو واپس آ جاؤ، اجازت نہیں ملتی ہے تب بھی واپس آ جاؤ، 3 مرتبہ جو ہے اجازت مانگو، اجازت نہیں ملتی ہے تو واپس آ جاؤ۔ یہ گھر میں داخل ہونے کے آداب اللہ نے ذکر کیے۔ ساتھ ہی ساتھ آگے چل کر کے ایک بات اور آئے گی کہ اللہ نے اپنے گھر میں بھی داخل ہونے کے آداب ذکر کیے کہ اپنے گھر میں بھی داخل ہو تو سلام کر کے داخل ہوا کرو۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ نے آیت نمبر 30 اور 31 میں مومن مردوں اور مومنہ عورتوں کو جو ہے اپنی نگاہوں کو نیچی رکھنے کا حکم دیا، اور کہا کہ اس میں خیر ہے، اس میں بہتری ہے، اس میں پاکیزگی ہے، اور اس میں جو ہے انسان کی پاک دامنی بھی ہے۔ تو مردوں کو بھی نگاہ نیچی رکھنی چاہیے اور عورتوں کو بھی نگاہ نیچی رکھنی چاہیے، مردوں کو بھی اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنی چاہیے اور عورتوں کو بھی حفاظت کرنی چاہیے۔ ساتھ ہی ساتھ عورت کا اپنی خوبصورتی کن مردوں کے سامنے ظاہر کر سکتی ہے، اللہ نے تفصیل کے ساتھ نام لیا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، شوہر کے سامنے، او آبائہن، باپ کے سامنے، او آبائی بعولتہن، یا شوہروں کے باپ کے سامنے، یا اپنے بھائیوں کے سامنے، یا جو ہے بہنوں کے سامنے، اور جو ہے بھائیوں کے بیٹوں کے سامنے، بہنوں کے بیٹوں کے سامنے، اور جو ہے اپنی جیسی عورتوں کے سامنے۔ پوری تفصیل اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 31 میں ذکر کیا کہ عورت کن لوگوں سے پردہ نہیں کرے گی یا کن کے سامنے اپنے چہرے کو کھول کر کے رکھ سکتی ہے۔ یاد رہے کہ عورت سے بھی پردہ کرے گی، لیکن کون سی عورت؟ یعنی ان کے سامنے ہمارے یہاں دیکھیں خواتین کیا کرتی ہیں، سوچتی ہے کہ عورت ہے تو کچھ بھی، سامنے عورت ہے تو جیسے چاہو اس عورت کے سامنے رہو کیونکہ وہ بھی عورت ہے، جبکہ اللہ نے کہا او نسائہن، اپنی جیسے عورتوں کے سامنے ہی وہ پردہ نہیں کرے گی، یعنی زیب و زینت کو ظاہر کر سکتی، باقی اور عورتوں کے سامنے وہ اپنی زیب و زینت کا اظہار نہیں کرے گی جو اس کی پہچان والی نہیں ہے یا جو اجنبیہ خواتین ہیں۔ اس سلسلے میں مزید تفصیلات آپ تفسیر کی کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ ایسے ہی اللہ نے آگے ذکر کیا ہے کہ جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں ان کی شادیاں کروا دو، اگر وہ غریب ہیں تو اللہ رب العالمین ان کو مالدار کر دے گا اپنے فضل سے۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ نے اس بات کا تذکرہ کیا کہ اللہ آسمان و زمین کا نور ہے، اور اس کے نور کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے کہ ایک طاق ہے، ایک طاق یعنی جو دیوار میں ایک جگہ بنائی جاتی ہے طاق، اس میں چراغ ہو، مثل نورہ کمشکات فیہا المصباح فی زجاجہ، اور وہ چراغ کس میں ہو؟ شیشے میں ہو، الزجاجۃ، اور وہ شیشہ کأنہا، گویا کہ وہ بہترین جو ہے قسم کا جو ہے شیشہ ہے، اور اس کو جو ہے جلایا جاتا ہے، یوقد من شجرۃ مبارکہ، ایک مبارک شجر اور درخت سے جس کا نام زیتون ہے، جس کا یعنی کلمہ طیبہ کی اللہ رب العالمین نے مثال بیان کی ہے، اور اللہ کے نور کی مثال بیان کہ جس کو اللہ کا نور حاصل ہو جائے وہ بندہ کامیاب ہے، وہ بندہ کامیاب ہے۔ اللہ نے ایسے اپنے نیک بندوں کی مثال بیان کی ہے جو ہر جگہ اللہ رب العالمین کو یاد رکھتے ہیں، وہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ جو لوگ کفر کرتے ہیں ان کے اعمال کی مثال بھی اللہ رب العالمین نے بیان کی ہے، گویا کہ ایک سراب
سراب یعنی جس کو دور سے دیکھنے والا پانی سمجھتا ہے لیکن سامنے جاتا ہے تو وہ ریت ہوتی ہے، وہ پانی نہیں ہوتا۔ ایسے ہی کافر بھی دنیا میں عمل کرتا ہے تو سوچتا ہے کہ اس کا بہت اچھا فائدہ ہوگا، لیکن اللہ کے پاس جائے گا تو کوئی فائدہ اس کو نہیں ہوگا۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین نے آگے کی آیتوں میں اپنی قدرت کا تذکرہ کیا ہے کہ اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، اللہ بادلوں کو حکم دیتا ہے، وہ پانی جمع کرتے ہیں، اللہ کے حکم سے بارش ہوتی ہے، بجلی چمکتی ہے، یہ سب اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ پرندے جو ہے پروں کو پھیلا کر کے آسمان میں اڑتے ہیں، آسمان میں ان کو اللہ رب العالمین نے روک رکھا ہے۔ رات اور دن کا نظام اللہ الٹتا پلٹتا رہتا ہے۔ اللہ نے ہر طرح کے جانور پیدا کیے ہیں، اور کوئی جو ہے پیٹ کے بل چلتا ہے، کوئی 2 پیروں پر چلتا ہے، کوئی جو ہے 4 پیروں پر چلتا ہے، جو چاہتا ہے اللہ رب العالمین پیدا کرتا ہے۔ لہٰذا لوگوں اللہ کو پہچانو، اللہ کا تعارف حاصل کرو۔ آگے اللہ نے یہ بات ذکر کی ہے کہ مومنوں کی مثال کیا ہے۔ جب انہیں اللہ کے اور رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں سمعنا واطعنا، ہاں ٹھیک ہے ہم نے سن لیا اور ہم نے بات مان لیا۔ یعنی اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سن کر کے جو لوگ عمل کرتے ہیں اور اس کی اطاعت کرتے ہیں، ایسے ہی لوگ گویا کہ صحیح معنوں میں مومن ہیں، اور ایسے ہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اور آگے اللہ نے اطاعت کا فائدہ بتایا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اگر رسول کی اطاعت کرو گے وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر اطاعت کرو گے تو ہدایت والے بن جاؤ گے۔ آیت نمبر 55 میں اللہ رب العالمین نے یہ بات ذکر کی ہے کہ زمین کی خلافت کا حصول کیسے ممکن ہے۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے مومنوں سے، ایمان والوں سے، نیک عمل کرنے والوں سے، کہ اللہ ان کے خوف کو امن میں بدل دے گا، زمین کی خلافت، زمین کی حکومت دے دے گا۔ کب؟ جب یہ ایمان رکھیں، نیک عمل کریں، اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، کفر کا راستہ اختیار نہ کریں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں، تب جا کر کے حکومت ان کو ملے گی، ورنہ رونے سے، چیخنے سے، چلانے سے، احتجاج کرنے سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ نے اس بات کا تذکرہ کیا کہ 3 اوقات ایسے ہیں کہ جن اوقات میں گھر والوں کو بھی چاہیے کہ وہ گھر میں اجازت لے کر کے داخل ہوں، بطور خاص بچے وغیرہ جو ہوتے ہیں کہیں بھی ایسے روم میں پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ نے کہا رات کو من بعد صلاۃ العشاء، رات کو عشاء کے بعد جب لوگ اپنے کمرے میں آرام کے لیے چلے جاتے ہیں، اور ایسے ہی فجر سے پہلے جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں، اور ایسے ہی ظہر کے وقت یعنی دوپہر میں جب لوگ قیلولہ کر رہے ہوتے ہیں، ثلاث عورات لکم، یہ جو ہے تمہارے پردے کے وقت ہیں، لہٰذا گھر والوں کو بھی چاہیے کہ اجازت لے کر کے داخل ہوں۔ ساتھ ہی ساتھ ایسی عورتوں کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے آگے کی آیت میں، جو عورت بوڑھی ہو گئی ہے، جس کو حیض آنا بند ہو گیا ہے، جس کے دل میں اب نکاح کی خواہش نہیں رہ گئی ہے، اللہ نے اس کے پردے کے تعلق سے بات کہی کہ اگر ایسی عورت پردہ کرے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر ایسی عورت بغیر میک اپ کے چہرہ کھول کر کے چلتی ہے تو کوئی حرج اس پر نہیں ہے۔ اللہ نے یہ بات بھی ذکر کی آگے کہ نابینا لوگوں پر اور ایسے ہی کمزوروں پر اور خود انسان کے اپنے اوپر کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ باپ کے گھر میں جائے، ماں کے گھر میں جائے، بھائی کے، بہن کے، بیٹے کے، بیٹی کے گھر میں کمرے میں جائے اور وہاں جو کھانے پینے کی کوئی چیز ہے وہ کھا لے، وہ استعمال کر لے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور جن کے گھر میں کمرے میں جا رہا ان کو بھی برا نہیں لگنا چاہیے۔ پھر اسی ضمن میں اللہ نے یہ بھی کہا کہ جو ہے جب اپنے گھر میں داخل ہو تو سلام کر لو، تحیۃ من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے تحفہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے تحفہ ہے۔ اور آگے کی آیت میں اللہ نے یہ کہا جو سورۃ النور کی آخری آیات ہیں، اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرنے کا حکم دیا، کہا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، عزت کرو، ان کا نام پیار سے، محبت سے لو، جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو عبداللہ، عبد الرحمن، فاطمہ، عائشہ، ایسے نبی کا نام مت لو۔ اور یہ نبی کا احترام ہے کہ اللہ نے جہاں بھی نبی کا تذکرہ کیا وہاں کہا محمد الرسول اللہ، صرف نام نہیں لیا ہے، تو ہمیں اس کا خیال کرنا چاہیے، جیسے آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہیں ویسے بے ادبی کے ساتھ اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہمیں نہیں لینا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کی مخالفت سے ہمیں بچنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کی مخالفت، نبی کے قانون کی مخالفت کریں گے تو اللہ کسی فتنے میں ڈال دے گا، یا اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر کوئی عذاب آ جائے گا۔ یہاں سورۃ النور مکمل ہوتی ہے، اس کے بعد سورۃ الفرقان کی چند آیتیں ہیں جس کی ابتدا میں اللہ نے اپنی تعریف و توصیف بیان کی ہے۔ پھر آیت نمبر 4 سے لے کر کے 9 میں قرآن کے تعلق سے مشرکین مکہ کے اعتراض ذکر کیے ہیں کہ یہ کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے گڑھ لیا، تو اللہ نے کہا اس جیسی سورہ لے آؤ یا اس جیسا کلام تم بھی لا کر کے پیش کر دو، نہیں کر سکتے۔ اور پھر اس پارے کے اخیر میں اور سورۃ الفرقان کی اگلی آیتوں میں اللہ نے انکار کرنے والوں کا انجام ذکر کیا ہے کہ قیامت کے دن ایسے لوگ ہلاکت کو پکاریں گے کہ وہ مر جائیں، ختم ہو جائیں، تو اللہ کہیں گے بہت ساری ہلاکتوں کو پکارو، یہاں کوئی فائدہ
نہیں ہے۔ یہاں پر پارہ نمبر 18 مکمل ہوتا ہے، اس کے بعد انشاءاللہ پارہ نمبر 19 کی ابتدا میں اس حوالے سے اور باتیں ہیں، اور پھر مکمل پارہ نمبر 19 کا تذکرہ ہم انشاءاللہ اگلی ملاقات میں تفصیل سے آپ کے سامنے کریں گے۔ اللہ رب العزت ہم سبھی کو قرآن کی باتوں کو پڑھنے، سننے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔